مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے مقدس، لا ریب، لا جواب، بے مثال کلام کی آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ہدایت ان پر ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور بہت جلد اللہ ان کا کیا دھرا اکارت کر دے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل باطل نہ کرو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ تو تم سستی نہ کرو اور آپ صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب آؤ گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا۔ انما الحیاة الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو وہ تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر انہیں تم سے طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تم بخل کرو گے اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل ظاہر کر دے گا۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں ہاں، یہ جو تم ہو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فمنکم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء
اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، اپنا فضل و احسان فرمائے۔ انسان کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے جذباتی پن، اور جذباتی پن میں کیے گئے فیصلے اور اٹھائے گئے قدم یہ انسان کی زندگی کے اندر بعض اوقات ایک روگ بن کر، ایک بڑی بیماری بن کر، ایک پچھتاوا بن کر، ایک ڈراؤنا خواب بن کر شامل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ غصے کو جذباتی پن کا نام دے دیتے ہیں کہ جس میں غصہ ہے تو اس کو بولیں گے یہ جذباتی پن میں بات ہو رہی ہے، لیکن صرف غصے پر ہی نہیں ہے۔ جذبات ان کا تعلق محبت سے بھی ہوتا ہے اور غصے سے بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف کیفیات جذبات کی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں فیصلہ جو بندہ کرے اس کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، ایک ہے جذبات، ایک ہے عقل اور ایک ہے شعور۔ فیصلہ نہ جذبات سے ہونا چاہیے نہ عقل سے ہونا چاہیے بلکہ شعور سے ہونا چاہیے۔ شعور بھی عقل کا ہی نام ہے، یہ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، کوئی بندہ اس سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ بات بہت بڑی پیاری ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، آپ فرماتے ہیں عقل کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے عقل طبعی جو اللہ تبارک و تعالی نے بندے کے جو ہے فطری طور پر اس کے اندر رکھی ہے، اور دوسری ہے عقل مسموع، یعنی بندہ حکمت، دانائی اور علم کی جو باتیں سنتا ہے اس سے جو اس کو عقل ملتی ہے اسے عقل مسموع کہتے ہیں، اور یہی شعور ہے، اور فیصلہ انسان کو شعور کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ مزید بھی ہم آگے بڑھیں گے، اور بھی بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ یہ تو میں نے ابتدائی طور پر کچھ آج جو پروگرام میں بیان ہونے جا رہا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذباتی پن یہ بندے کو کئی مرتبہ زندگی میں یہ بندے کو پریشانی کا شکار کرتا ہے۔ جذبات میں آ کر کے بنائے گئے رشتے چل نہیں پاتے، اور جذبات میں آ کر چھوڑے گئے رشتے پھر بندے کو ساری زندگی جو ہے نا وہ یوں بولیں کہ اس کے دل میں غم کا سانپ بن کر اس کے دل کو پھر وہ ڈستے رہتے ہیں، اور اسے غم کا جو زہر اور اس کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے پریشانی کی وہ اس کی زندگی میں ایڈ کرتے رہتے ہیں۔ ہم اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عمر بھائی سے آئیے کلام سنتے ہیں اور پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو
کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ گھر بار بڑا سونا، کونین دے والیدا، کونین دے والیدا، کونین دے والیدا، گھر بار بڑا سونا، کونین دے والیدا، کونین دے والی، کونین دے والیدا، گھر بار بڑا سونا، سونا، کونین دے والیدا، گھر بار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا، سو رب دی مدینے دا، دربار بڑا سونا۔ میں یہاں کلام کے ذوق کو مزید محسوس کرنے کے لیے ایک لفظ کا معنی بتا دوں۔ یہ سو رب دی، یہ خاص یوں بولیں کہ پنجابی جو ہے وہ لفظ ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے خدا کی قسم، سو رب دی، خدا کی قسم، مدینے دا دربار بڑا سونا۔ سو رب دی مدینے دا، سو رب دی مدینے دا، دربار بڑا سونا، کونین دے والیدا، گھر بار بڑا سونا، گھر بار بڑا سونا، گھاولا گھر بار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا، دربار بڑا سونا، سونا، سو رب دی مدینے دا،
مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے ہر چیز نرالی ہے ہر چیز نرالی پر جیڑا روزے دے نال جوڑیا او جیڑا روزے دے نال جوڑیا مینار بڑا سونا سونا جیڑا روزے دے نال جوڑیا مینار بڑا سونا سب رستے مدینے دے سانو جان تو ادھے پیارے سارے رستے مدینے دے سانو جان تو ادھے پیارے سانو جان تو ادھے پیارے سانو جان تو ادھے پیارے پر جیڑا روزے نو جاندا اے جیڑا روزے نو جاندا اے بازار بڑا سونا سونا جیڑا روزے نو جاندا اے جیڑا روزے نو جاندا اے بازار بڑا سونا سونا سو رب دی مدینے دا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا دنیا دے سفراں تو بندہ تھک وی جاندا اے دنیا دے سفراں تو بندہ اک وی جاندا اے پر سفر مدینے دا ہووے سفر مدینے دا تے ہر وار بڑا سونا سونا ہووے سفر مدینے دا مدینے دا ہووے سفر مدینے دا تے ہر وار بڑا سونا سونا سو رب دی مدینے دا مدینے دا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا دربار بڑا سونا صدیق عمر عثمان
جگ دے والی دا تو جگ دے والی دا ہر یار بڑا سونا سونا تو جگ دے والے دا ہر یار بڑا سونا ہر یار بڑا سونا ہر یار بڑا سونا تو جگ دے والے دا تو جگ دے والے دا میرے سونے مدنی دا میرے سونے مدنی دا ہر یار بڑا سونا ہر یار بڑا سونا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا ویکھو نا ظہوری نو نسبت نو ادی ویکھو ویکھو نا ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو نسبت نو ادی ویکھو میں کو جایا پر میرا میں کو جایا پر میرا غم خار بڑا سونا سونا میں کو جایا پر میرا غم خار بڑا سونا غم خار بڑا سونا میں کو جایا پر میرا دلدار بڑا سونا دلدار بڑا سونا غم خار بڑا سونا میں کو جایا پر میرا غم خار بڑا سونا غم خار بڑا سونا کونین دے والی دا کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا گھر بار بڑا سونا سونا سورب دی مدینے دا سورب دی مدینے دا مدینے والے دا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا دربار بڑا سونا گھر بار بڑا سونا دربار بڑا سونا گھر بار بڑا سونا ہر یار بڑا سونا تے دربار بھی بڑا سونا اللہ اللہ کیوں کیونکہ کونین دے والد ہے نا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے یہ اس کلام کے ساتھ بھی ایک یاد ریلیٹڈ ہے اللہ عمر بھائی آپ کو برکت دے کیا زبردست کلام آپ نے پڑھا ہے اور بڑے ذوق بھرے انداز میں ماشاءاللہ مزہ آ گیا اللہ آپ کو برکت دے تو ہم حافظ صاحب جب حج سے پہلے
ملتان شریف کے عاشقان رسول کے ساتھ ایک یوں ایک جدول بنا، اور آپ یقین مانیں حافظ صاحب، یعنی ہم بالکل جس سے آپ بولیں کہ کچھ زیادہ پیسے بھی جو ہیں وہ اس کے نہیں لگے، اور تھوڑے تھوڑے پیسوں کے اندر یعنی ہم نے بجٹ بنایا تھا کہ اتنے 100 ریال ہم لگائیں گے اور مدینہ شریف جو ہے وہ حاضری دے کر آئیں گے اور سرکار کی بارگاہ میں سلام کریں گے، پھر دوبارہ آئیں گے۔ نہیں یوں تھا، جانا ہے اور پھر کیا ہے، آنا ہے، یوں۔ لیکن ایسا کرم ہوا مدینے والے کا کہ ہم نے جو بجٹ رکھا تھا نا حافظ صاحب، اس بجٹ سے کئیوں، بلکہ اگر میں بولوں آدھوں میں کام ہو گیا سب کا، تو یہ بات بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا۔ اور وہ ہے نا کہ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہی لے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ تو بڑا یوں کرم ہوا، اور الحمدللہ یوں ہماری حاضری کا سلسلہ کار جو ہے وہ بن گیا۔ اور اس میں ایک اویس بھائی تھے، اویس متین بھائی، بڑے پیارے ملک راؤ اسلامی ہیں ماشاءاللہ ملتان کے، انہوں نے یہ کلام جو ہے وہ اور اسی انداز میں ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا تھا۔ بڑا یادگار ماشاءاللہ ایک جو ہے یہ سفر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیتوں کی اور سلامتیوں کے دائرے میں رکھے، اور ہمیں بار بار مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے، اور یہ یادیں، اچھی یادیں، یہ بھی میمورائز کرتے رہنے کی اللہ ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، بنا یاد کرتا رہے اور ذوق کو کیا کرتا رہے، بڑھاتا رہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اور ہے نا وہ ایک کلام ہے میر سنت کا، سحر مکے میں گزرے تو شام مدینے میں، اس طرح کر کے وہ ایک کلام ہے۔ اتار پر اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، سبحان اللہ۔ اور یہ پاسبل ہے صاحب، اب تو یہ بالکل بڑے آرام سے کیا ہے پاسبل ہے، اور کم خرچے میں بھی پاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بندہ کو اللہ نصیب کرے تو حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آپ دیکھیں، اس میں ایک عاشق رسول نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں اگر ہم نے مدینہ شریف جو ہے وہ جانا ہے اور پاکستان سے آنا ہے تو کتنے پیسے لگیں گے؟ وہ تو 2 لاکھ روپے لگے گا، 2.25 لاکھ روپے لگے گا، یا جس طرح سے بھی آپ جو بھی آپ کریں گے، یہ بھی اور بھی ساتھ میں خرچ ہوتے ہی ہیں پیسے۔ اور یہاں سے جائیں گے تو کتنے لگیں گے؟ یہاں سے جائیں گے تو یہ تو مطلب ہم 12-15 ہزار روپے میں جو ہے وہ زیارت کر کے جو ہے وہ آ جائیں گے، اور پھر چلے جائیں گے، پھر آ جائیں گے۔ تو یوں یعنی یہ بھی ایک ذوق بڑھانے کے لیے اور یہ سفر کرنے کے لیے ایک بڑی پیاری بات ہے جی، کہ بندہ یہ جب سوچتا ہے تو پھر ذہن بن جاتا ہے الحمدللہ۔ یہاں پر خرچ نہیں کریں گے تو پھر خرچ کہاں کریں گے؟ واہ شاہ جی، جن کا صدقہ ملا ہے ہاں انہی کے صدقے، انہی کے دربار میں، انہی کے شہر میں خرچ نہیں کریں گے، پھر کہاں خرچ کریں گے؟ سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مکہ مدینے کی حاضری بھی بعد اب نصیب فرمائے۔ جذباتی پن آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ مجھے لگتا ہے عدنان بھائی آپ کسی کو بولتے رہے نا کہ یار یہ بڑا جذباتی آدمی، ہاں جی، ہو جائے تو بھی وہ جذباتی بن جائے گا، بھلے وہ بڑا تحمل مزاج کا آدمی ہو، کیا کہیں گے آپ، تحمل مزاج والا آدمی ہو، لیکن آپ اس کو 6 بندے جیسے، یہ ہمارے کیمرہ مین کتنے بیٹھے ہیں، یہ اپنے عرفان بھائی ہیں، اظہر بھائی ہیں، یہ حاجی عبدالغفور صاحب ہیں، اور جناب اسید صاحب ہیں، اور یہ یعنی یہ 5 بندے جو ہیں ہمارے، یہ اگر دانیال بھائی کو بولے نا یار یہ بڑا جذباتی ہے، یہ بڑا جذباتی ہے، اچھا جذباتی ہے یا نہیں ہے اس کو تو آپ سائڈ پہ چھوڑیں، لیکن وہ جذباتی کیا ہے پھر وہ ہو جائے گا۔ آپ اتفاق کریں گے اس سے؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہی ہے سلمان بھائی، اصل میں وہ ایک عربی محاورہ ہے کہ اذا تکرر کررا، جب کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے تو پھر وہ قرار بھی پکڑ لیتی ہے۔ اگر وہ بات اچھی ہے، کسی غصہ کرنے والے آدمی سے یہ کہا جائے نا، ارے آپ تو بڑے حلیم ہیں، آپ تو بڑے سنبھل کر گفتگو کرتے ہیں، آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، یوں، تو وہ سمجھدار نہیں بھی ہے نا تو پھر بھی وہ کہے گا یار یہ مجھے کہہ رہا ہے لہذا اب مجھے بننا چاہیے، مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ تو وہ یوں بار بار کہہ کر جو ہے ہم کسی آدمی کو یوں کہہ لیں کہ ایک اس کے اندر بری صفت، بری اس کے اندر ایک عادت ہے تو اس کو ہم چھڑا بھی سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کو آدمی جذباتی پن کی طرف ابھار کر اس سے جو ہے وہ غلط فیصلے بھی کروا سکتا ہے۔ اور اس کو جو ہے نا یعنی یہ ایک حقیقت پر مبنی بات ہے کہ جب کسی شخص کو بار بار کچھ کہا جائے، ایک واقعہ بڑا مشہور جو ہے وہ مختلف کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، تجارت کیا کرتا تھا، تو اس کے کچھ حاسدین پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ویسے تو اس بندے کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کر سکتے، یہ تجارت کرتا ہے، مال ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے۔ تو 3 آدمی تھے، انہوں نے یہ ٹھان لی کہ یوں کہہ لیں اس کا اور اس کے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رہنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اب یہ جیسے ہی ایک دن جب انہوں نے، یہ پری پلان ہے سب،
یہ آدمی آیا ملا, اس نے سفید رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا. اب ان میں سے ایک تاجری, آپس میں تاجری تھے, ایک ملا, کہنے لگا ارے واہ بھائی کیا نیلے رنگ کا امامہ باندھا ہوا, بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ. وہ کہنے لگا بھائی میں نے نیلے رنگ کا نہیں باندھا ہوا, میں نے سفید رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے. اس نے کہا نہیں نیلے رنگ کا ہے, آپ دیکھیں تو صحیح. اس نے پھر کہا بھائی یہ سفید رنگ کا ہے. اچھا یہ اس کے ساتھ اس نے معاملہ جو کرنا تھا کیا, دوسرے کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا ارے واہ کیا سرخ امامے میں خوبصورت لگ رہے ہو آپ. اس نے کہا بھائی میں سفید رنگ کا باندھا ہوا امامہ. اچھا ان لوگوں نے کیا کیا, یہ جو 3 تاجر تھے ان کا روز کا یہی کام, جو وہ پہن کر آئے اس کے بعد اب وہ اس کے ذہن میں ایک بات ہے, یار میں نفسیاتی تو نہیں ہو گیا, مجھے یوں لگتا ہے کہ میں چیزوں کو ریلائز نہیں کر سکتا صحیح. یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا, حالانکہ وہ پہلے سے پری پلان اس شخص کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کچھ دن اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی پاگل ہو چکا تھا. تو یہ جو چیزیں انسان کو بعض اوقات جو ہے وہ ہم ابھار رہے ہوتے ہیں کسی شخص کو اور بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات اگر تو وہ کہنا اچھا ہے, کسی غصہ دلانے والے غصہ کرنے والے آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بڑے حلیم ہیں, آپ بڑے شفیق ہیں, آپ بڑے مہربان ہیں, آپ کو مہربانی کرنی چاہیے, سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے, اگر اس طرح کی باتیں وہ سنے گا تو لا محالہ اس کے اندر اس طرح کی چیز پیدا ہوگی. آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ کریم نے یہ اثر رکھا ہے, یہ تو اللہ کا کلام ہے, یعنی اس کی جو تاثیر ہے سبحان اللہ, جو بندہ سنتا ہے اس کی جو قلبی جذبات ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے, ہوتا کیا تھا, لوگ سنتے تھے اور آپ روز تلاوت کیا کرتے تھے, وہ تلاوت سن سن کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے. تو جو چیز آدمی بار بار سنتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. تو اگر کسی عام آدمی کو آپ نے کسی برائی سے نکالنا ہے, کوئی بری عادت چھڑوانی ہے, تو اس کے اندر جو آدمی اس کے ساتھ رہنے والے ہیں, ملنے جلنے والے, ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اگر تو وہ نیک نیت ہے کہ یہ آدمی یہ عادت چھوڑ دے, تو پھر ایسا طریقہ کار اختیار کریں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم جو ہے وہ فضل فرمائے گا, آدمی چھوڑ دے گا. ورنہ اگر اس کو اسی ڈگر پر چلاتے رہے, یہ جو بہت سارے لوگ ون ویلنگ کے اندر لوگ کیوں موت کا شکار ہو جاتے ہیں, انہیں بڑھایا جاتا ہے, ارے تم یہ کر لو گے, اتنا بڑا انعام تمہارا منتظر ہے, یہ ہے وہ ہے. 2 4 6 8 10 افراد جس نے کبھی یہ کام نہیں کیا اس کو چڑھا کے اس کو بار بار سنا کے کیا کر, اب وہ کیا کرتا ہے, یہ جذبہ اس کے اندر پروان چڑھنا شروع, ارے میں کر لوں گا, ارے میں کر لوں گا, اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچارہ جان کی بازی ہار بیٹھتا ہے. تو اس اعتبار سے بہت بڑا عمل دخل ہے ان چیزوں کا انسان کی زندگی کے اندر. ہمیں چاہیے اس اعتبار سے جو ہے نا وہ اپنے آپ پر بھی غور کریں, اپنے رہن سہن, اپنی اولاد کے اعتبار سے بھی غور کریں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچے جنہیں والدین تھپکی دیتے ہیں, ایک ہی شخص ہے, اس کے 2 بیٹے ہیں, دونوں کا مزاج بالکل جدا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب ایک کو آپ نے کیا کہنا شروع کیا, ارے تم نالائق ہو, تم پڑھ ہی نہیں سکتے, تم تو فیل ہو گئے, تمہیں میں ٹھیا لگا کے دوں گا, ریڈی لگوا کے دوں گا. اور دوسرا بیٹا, یہ میرا بیٹا بزنس مین بنے گا, یہ بڑا سمجھدار ہے, یہ بڑا عقل مند ہے, کوئی غلطی بھی کر دے یہ بڑا سمجھدار, کوئی بات نہیں سمجھ جائے گا. اور دوسرا اگر کوئی عقل مندی کا کام بھی کر دے جو آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے, تو آپ نے اس کو ذلیل ہی کرنا ہے, تو ہوگا کیا پھر. آج تو بھول کے ہی کوئی اچھا کام کر دے, کوئی بھول کے ہی ہو گئے, آج پتہ نہیں سورج کدھر سے نکلا ہے کہ اس نے یہ عقل مندی والی بات کر دی ہے. اب وہ آئندہ جو ہے نا آپ کو سورج کسی دوسری طرف سے نکلوانے کا موقع نہیں دے گا, کہ جب آپ نے ہر معاملے میں اس کو لپیٹنا ہی ہے, تو پھر ہوگا کیا, وہ کہے گا بھائی جیسا میں ہوں نا ویسا ہی ٹھیک ہوں. اور پھر جس کو آپ تھپکیاں دیتے رہے ہیں وہ آپ دیکھیں گے آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو جو چیز جیسا ہم کسی بندے کے ساتھ یوں کہہ لیں ہم رویہ اختیار کر رہے ہیں, اس کا بہت بڑا اثر ہو رہا ہے. اس لیے کسی ٹھیک ٹھاک آدمی کو جذباتی کرنے میں اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بہت بڑا عمل دخل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بھی ہوگی. اور میں یہاں ایک اور بھی عرض کروں کہ آپ کو اگر کسی کو کول ڈاؤن کرنا ہے یا اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس کے اندر خوبیاں نہیں ہیں وہ بھی آپ بولیں کیا خوش گفتار ہیں آپ, اور کیا شگفتہ مزاج ہیں آپ, اور کیا عقل و خرد کے موتی بکھیرتے ہیں جب بولتے ہیں آپ. اتنی باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس کے اندر کوئی اچھی کوالٹی اس کے اندر ہو, بندے میں کوئی نہ کوئی اچھی تو خاصیت ہوگی اس کا تذکرہ کر کے, اس کا ذکر کر کے اس کو سمجھایا جائے. دیکھیں اس چیز کو ایڈ کر رہے ہیں. ایک بندہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ فاروق تم بہت اچھے آدمی ہو, حجر اسود کے پاس زور ازمائی نہ کرو. اس طرح کے جو ہے وہ الفاظ مضمون میں اس کو سنا رہا ہوں.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاروق اعظم کا جو ہے وہ ذکر بھی کیا، تو ہو سکتا ہے لوگ جو ہے وہ ازدحام زیادہ ہوں گے، لوگوں کا رش ہوگا، آپ حضر اسود چومنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یوں جو ہے وہ ارشاد فرمایا. تو اچھی بندے کے اندر جو کوالٹی اور جو اس کے اندر خامی، اس کے اندر خوبی موجود ہے، اس کا ذکر کر کے وہ اس کو سمجھا کے اس کو جو ہے وہ خامی سے کیا کیا جائے، بچایا جائے. جذباتی پن کا ٹیگ کسی کے اوپر نہ لگا. یہ ساری گفتگو جو ہم نے کی ہے، اس کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ اور اس کا ایسنس یہ ہے کہ کسی کے اوپر جذباتی پن کا ٹیگ نہ لگائیں. یہ ٹیگنگ یہ بڑا ایک کام ہے، اس پر جو اس کے ماہرین ہیں کبھی ان سے انشاءاللہ بات کر کے اس مضمون کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، ٹیگنگ یہ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو کسی کو جذباتی پن کا لیبل مت لگائیں کسی کو کہ یار یہ جذباتی ہے، جذباتی ہے، جذباتی ہے. بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، تو یہ جذباتی ہے، جذباتی ہے، جذباتی ہے کرنے کی بجائے اس کو سمجھانے کی کوشش اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ ایک نکھار آئے گا. اور جن کے اندر جذباتی پن ہے، یاد رکھیں انہوں نے اگر نقصان کرنا ہے تو اپنا ہی کرنا ہے. جی، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. باتیں کرنے والے 6 بندے، مجھے یہ 4 بندے یہاں بیٹھے ہیں اور بھی یہاں جو موجود لوگ ہیں، یہ سارے مجھے ایک کام کرنے کا بولیں اور میں وہ کام کر رہا ہوں، الٹیمیٹ طور پر اس کا نقصان ہے اگر تو وہ کس نے بھگتنا ہے، وہ میں نہیں بھگتنا ہے. وہ تو اپنا بندہ، تو اب اگلا تو اپنے گھر چلا جائے گا، وہ تو اپنے گھر چلا گیا. اور کل کو جب بات ہوگی تو بھی وہ بولے گا بھی اس میں عقل شعور نہیں تھا، اس کو نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو جو جذباتی پن کا شکار ہے اس کو بھی چاہیے وہ ذرا تھوڑا اپنے معاملات کو دیکھے. میں یہاں ایک بات عرض کر دوں، غصہ ہی جذباتی پن نہیں ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. غصہ ہی جذباتی پن نہیں ہے، بلکہ محبت بھی ایک جذبہ ہے، خوشی بھی ایک جذبہ ہے، غم بھی ایک جذبہ ہے، بیزاری بھی ایک جذبہ ہے، اور مایوسی بھی ایک جذبہ ہے. تو فیصلہ جو ہونا چاہیے وہ ان جذبات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ عدل و انصاف اور شعور کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیں. جب اس میں آ کے آپ فیصلہ کریں گے تو جہاں بیزاری ہے وہاں کوئی چیز تھوپ دیں گے، اور جہاں محبت ہے وہاں کچھ زیادہ چیز جو ہے وہ انڈیل دیں گے. تو تھوپ دینا، انڈیل دینا، دونوں میں کوئی نہ کوئی خرابی کا چانس بہرحال موجود ہو سکتا ہے. تو عقل و شعور سے شاہ صاحب جو ہے وہ بندے کو کام لینا چاہیے، سوچنا سمجھنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں، جو بول رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا بھگتنا پڑے گا. کیا فرمائیں گے آپ؟ بعض اوقات بندہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں لیکن یہ تو سامنے والے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ صحیح ہے بھی یا نہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت حال یہی ہے کہ انسان جو کام کر رہا ہے اس کے بارے میں اسے اتنا تو علم ہو کہ میں کام کیا کر رہا ہوں، میرے اس کام کے نتائج کیا ہوں گے، میرے اس عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا. دوسرا مجھے ابھار رہا ہے تو وہی والی بات ہے کہ پھر نقصان اپنا ہی کرنا پڑے گا، دوسرے کا نقصان نہیں ہوگا، اپنی ذات کا ہی نقصان ہوگا. اتنا شعور ہونا چاہیے ہمیں. جی جزاک اللہ. تو کہ جب ہم کوئی کام میرے ساتھ بھی یہ 1-2 دن ہو گئے کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے معاملہ. برد اللہ حفاظت فرمائے آپ کی بھی. جی اللہ یا رب آمین. بہرحال شعور ہونا چاہیے بندے کو، شعور ہونا چاہیے. اصل سلمان بھائی دیکھیں، ہم کوئی کام کریں نا تو کہا نا کہ پہلے تولو پھر بعد میں بولو. پہلے تولنا ہے ہم نے. کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے کام کر گزرتے ہیں پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب اس کا حل کیا ہوگا، جبکہ ہمیں پہلے سوچنا ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں، کہیں کوئی معاملہ کر رہا ہوں، تو اس کے نتائج کیا کیا، دونوں طرف سوچیں نا. ہم ایک طرف کے پوزیٹیو تو سوچ لیے، کیا ہم نیگیٹو بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کے نیگیٹو نتائج کیا نکل سکتے ہیں. دونوں کو دیکھیں. اب اس میں زیادہ نقصان کس طرف ہو سکتا ہے، زیادہ خرابیاں کس طرف ہو سکتی ہیں، پھر ہم اس اپنے فیصلے کو، اسی لیے ہم تھوڑا تحمل کے ساتھ فیصلہ کریں. تحمل یعنی برداشت کے ساتھ تھوڑا سا غور فکر کر کے، غور و فکر، جی یہی عرض کر رہا ہوں، تحمل کے ساتھ غور و فکر کرنے کے بعد پھر ہم فیصلے کی طرف بڑھیں. جب ہم پھر فیصلہ کریں گے تو اس کے فوائد ہمیں کثیر ملیں گے. دیکھیں یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جذبات میں آتے ہیں نا تو جذبات میں آ کر کیا ہوا فیصلہ ہمارا نقصان دہ فیصلہ ہوتا ہے. دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ تھا وہ جذبات کی بنا پر تھا. جو گناہ ہوا تھا دنیا میں، قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا تھا، یہ جذبات تھے.
یہ جذبات تھے، اس نے جذبات کی بنا پر آ کر فیصلہ کیا اور جذباتی ہو کر اس نے اپنے ہی بھائی کا قتل کیا اور اس کو مار دیا۔ جذبات نہیں چلتے، ہر جگہ پر جذبات نہیں ہے، ہمیں شعور سے کام لینا ہے، تحمل سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، غور و خوض کرنے کے بعد کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اسے اس چیز کا اگر اتنا شعور کر لیتا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کہ اس کا کیا نتیجہ کیا نکلے گا، دنیا میں قیامت تک ہونے والے جتنے بھی قتل ہے سب کا گناہ اس تک جا رہا ہے، قابیل کو مل رہا ہے کہ دنیا میں جو بھی ہوگا یہ والا گناہ ہوگا تو اس کا قتل۔ اب اگر یہ اتنی شعور کے ساتھ یہ اس وقت کام لے لیا جاتا کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا کہ میں اپنے بھائی کا قاتل ٹھہروں گا اور قاتل کا لیبل میری قیامت تک کے لیے لگ جائے گا، یہ پہلا گناہ ہوگا، پھر قیامت تک آنے والا، پھر اخروی عذابات باقی ہیں۔ تو ہم جب بھی عمل کریں گے تو دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے ہمارا دنیاوی اعتبار سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور پھر مین تو ہم مسلمان ہیں، اسلام کی حیثیت سے، اسلام کی روح سے اسلام نے کون سا معاملہ ہے کہ جو ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے؟ ہر جگہ پر اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے اور بہترین رہنمائی کی۔ دیکھیں مجھے علم نہیں ہے نا، مجھے معلوم نہیں ہے، تو جو ماہر ہیں ہم ان سے معلومات لیں، جو علماء ہیں ہم ان سے رہنمائی لیں، تاکہ جو عمل کر رہے ہیں اس میں دنیاوی نقصان بھی نہ ہو اور اخروی نقصان بھی نہ ہو۔ اس لیے ہمیں علماء کی صحبت بھی اختیار کرنی ہوگی، علماء کے پاس بھی آنا ہوگا، علم بھی حاصل کرنا ہوگا، اور فیصلہ کرنے میں ہمیں جذبات کو، محبت کو، ان ساری چیزوں کو بالائے طاق لاتے ہوئے شعور کو آگے لانا ہوگا۔ شعور کے ساتھ ہم فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ بڑی پیاری بات کہی۔ میں یہاں ایک بڑی زبردست بات ہے خالد بھائی، جذبات ہیں کیوں؟ سوال ہے ہاں جی بھئی جذبات سے اگر فیصلہ نہیں کر رہا ہوں تو جذبات کا فائدہ کیا، یہ ہیں کیوں؟ جذبات ہیں وابستگی کے لیے، واہ، فیصلہ کرنے کے لیے جذبات نہیں۔ جذبات کس کے لیے ہیں؟ وابستگی کے لیے۔ کیا بات! جب وابستہ ہونا ہے تو پھر ان جذبات کے ساتھ ہونا ہے۔ قرآن کے ساتھ جب وابستہ ہونا ہے تو ایمانی جذبے کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہے تو ایمانی جذبے کے ساتھ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے وابستگی ہے تو یہ بھی ایمانی جذبے کے ساتھ ہے، اور اہل بیت طہار کے ساتھ ہماری وابستگی ہے تو یہ بھی ایمانی جذبے کے ساتھ ہے۔ یہ وابستگی جو ہے یہ اس کے لیے جذبات ہے، اور آپس میں ہمارا جو ایک تعلق ہے اس میں بھی جذبات کا عمل دخل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ جو ایک بندے کی وابستگی ہوتی ہے اس میں بھی ایک جذبات کا جو پہلو ہوتا ہے۔ محبت جذبات میں نے عرض کیا نا کہ صرف غصے کا نام نہیں ہے، محبت بھی کیا ہے، ایک جذبہ ہے۔ تو آپ دیکھیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کو اگر کوئی تکلیف ہو تو ہم کہیں پر بھی بیٹھے ہوں تو آنسو ہمارے نکل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ بالکل دیکھی بھالی، بلکہ آپ کے اوپر بھی کئی دفعہ بیتی ہوئی بات ہوگی، آپ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا کس کو ہے؟ جس سے ہمارا تعلق ہے، جس سے ہماری کیا ہے، وابستگی ہے، محبت کا جس کے ساتھ ایک رشتہ ہے، پیار کا جس کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ایمانی جس کے ساتھ رشتہ ہے، یا اخوت کا، بھائی چارے کا جس کے ساتھ رشتہ ہے، دل جس کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہوا ہے، اس کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے بھائی کو، رشتہ دار کو، عزیز کو، محلے والے میں محلے دار ہوتے ہیں، بہت بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن دکھ کس کو ہو رہا ہے؟ مجھے بھی ہو رہا ہے۔ تو جذبات کس کے لیے ہیں؟ یہ وابستگی کے لیے۔ فیصلہ جذبات سے نہ کیا جائے۔ خالد بھائی کیا فرمائیں گے؟ بالکل جی، فیصلہ جذبات سے نہ کیا جائے۔ جذبات جب غالب آ جاتے ہیں نا سلمان بھائی تو پھر یوں سمجھیں کہ یہ عقل و شعور کو ڈھانپ دیتے ہیں بس اوقات۔ انسان کبھی خوشی میں آ کر بہت بڑا اعلان اور اتنے بڑے انعام کا اعلان کر دیتا ہے کہ جتنی اس کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خوشی کا جذبہ نہیں ہوتا، غصے کا ہوتا ہے، تو وہ اگلے بندے کو قتل کرنے پر تل جاتا ہے اور یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اس کی سزا اس کو کیا کاٹنی پڑے گی۔ اب معاشرے میں جس طرح کے افراد جذباتی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، نظر آتے ہیں، کسی ایک بندے کی وجہ سے اگر ٹریفک جام ہو جائے نا تو پیچھے آنے والے افراد یہ کہہ رہے ہوں گے یار یہ جو ٹریفک جام کا باعث بنتے ہیں نا ان کو تو پھانسی دے دینی چاہیے۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ کام کیا ہے اس کا درجہ چلا گیا۔ جی، کوڑے مارنے والے بھی ہیں، ان کو کوڑے مارنے چاہیے ان کو۔ وہ ہر طرح کے اپنے اپنے جذبات کے حساب سے فیصلے کر رہے ہوں گے، قطع نظر اس کے کہ غلطی کیا ہے اور اس پر سزا کیا ہونی چاہیے یا اس کا معاملہ کرنا کیا چاہیے۔ جب جذبات غالب آتے ہیں تو انسان ایسے ہی عجیب و غریب فیصلوں کی طرف آ رہا ہوتا ہے جو اس کو چاہے وہ خوشی میں ہو چاہے وہ غم میں ہو، دونوں صورتوں میں اس کو پچھتاوے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آپ وہ بات دیکھیے کہ جو ایک بادشاہ نے کہا تھا کہ مجھے میری انگوٹھی پر ایک ایسا جملہ لکھ کر دو کہ اگر میں خوشی میں ہوں
تو وہ غم میں بدل جائے، اور اگر غم میں ہوں تو میں خوش ہو جاؤں، تو پھر بڑا زبردست جملہ لکھ کر دیا گیا جس میں عقل و شعور کار فرما تھا، جس میں صرف جذبات نہیں تھے کہ آج بادشاہ سلامت خوش ہیں تو ہر درباری کو سونے میں تول کر رکھ دیں، اگر ایسا ہوگا تو پھر بادشاہ اپنی سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، لہٰذا اگر خوشی ہے تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، اگر غم ہے تو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ سلمان بھائی، غم میں مبتلا ہو کر لوگ، پریشانیوں میں مبتلا ہو کر سودی قرضے، اور پھر پچھلے مہینے کا پچھلے ہی پورا نہیں ہوا تھا، قرضے سر پر آ گئے تھے، اب اس مہینے قرضہ بھی اتارنا ہے اور مہینہ بھی پورا کرنا ہے، یوں بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب بندہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ آپ دیکھیں تو معاشرے میں عجیب و غریب داستانیں اس حوالے سے بکھر رہی ہیں اور سامنے آ رہی ہیں کہ فلاں خاندان نے اس وجہ سے مہنگائی سے تنگ آ کر، غربت سے تنگ آ کر، مفلسی کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ اب یہ خودکشی کی طرف جانا ایک جذباتی کیفیت ہے، اس بات کا انکار نہیں ہے کہ گزارا مشکل سے ہو رہا ہوگا، لیکن کیا حل یہی تھا؟ اگر ٹھنڈے مزاج سے عقل و شعور کے ساتھ بات پر غور کیا جاتا اور ان حالات سے سامنا کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر بندہ اگر فوکس کرتا تو 2 3 4 اگر ایک طرف سے ابھی وہ انکم کا سلسلہ ہے تو اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے کسی اور طرف جاتا، لیکن ہوتا کیا ہے، 8 گھنٹے کی جاب ہے تو بندہ 8 گھنٹے کی جاب کر رہا ہے، خرچوں کو منیمائز نہیں کر رہا، خواہشات میں نے سب کی پوری کرنی ہے کیونکہ میری محبت والی وابستگی اتنی ہے نا کہ میں اپنی اولاد کو نہ نہیں کہہ سکتا، وہ محبت کا جذبہ ایسا غالب ہے، میں اپنے گھر والوں کو نہ نہیں کہہ سکتا، وہ جو مانگیں گے مجھے کر کے دینا ہے، لیکن جو میرا انکم ہے وہ تو پوری کی پوری ہے، وہ تھوڑی بڑھ رہی ہے ان کے جذبات کے ساتھ ساتھ کہ ان کے دل میں ایک خواہش آئی تو یہاں پر میری انکم بڑھ جائے، ایسا عام طور پر نہیں ہو رہا ہوتا، تو اب کیا خاص طور پر بھی کم ہی ہوتا ہوگا جی ایسا ہی ہے، تو بندہ اب ان کی خواہشات کو پوری کرنے کی طرف جائے اور اپنی انکم کو بڑھائے نہیں، یہ چیزیں اس کو پیچیدگی کی طرف لے کر جاتی ہیں، پھر فیڈ اپ ہو کر بندے کا ان دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ کچھ سوچ نہیں پڑ رہا حالات کا سامنا کیسے کیا جائے، کیسے نکلا جائے۔ اچھا، جہاں سے یوں میں نے یہ والی بات شروع کی تھی کہ 8 گھنٹے کی جاب ہے، تو ایک یہ بھی آپشن ہے کہ اپنے کام کو بڑھا لے، اپنی اسکلز کہیں اور بھی لگانا شروع کرے، ارننگ کا جو وے ہے اس کو ڈبل کر لے اور زیادہ ارننگ کرے، یہ نہیں کرے گا 8 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے اس ڈسکشن میں ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کر گزارے گا، ہاں بھائی تمہارا گزارا ہو رہا ہے، تم کیسے پورا کر لیتے ہو، میرا تو یوں نہیں ہو پاتا، میں تو یوں نہیں کر پاتا۔ یہ جتنے عرصے سے اور طویل عرصے سے مشورے چل رہے ہوتے ہیں، اتنے عرصوں میں اگر کوئی اسکل سیکھ کر بندہ اچھے کام کی طرف جانے کی کوشش کرے تو وہ کر سکتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی احساسات پر کیفیت کون سی غالب آتی ہے اور جذبات کون سے غالب آتے ہیں۔ اگر جذبات ہمیشہ اس پر احساس محرومی والے ہی غالب ہے تو پھر وہ اچھا بھلا خوش و خرم آدمی احساس محرومی کا جب شکار ہو جائے گا اور یہی جذبے اور یہی باتیں اس کے گرد بار بار ہونے لگیں گی، خود بھی وہ یہی دہرائے گا، ان دی اینڈ بیچارہ اچھا بھلا کرتا کام بھی چھوڑ کر بیٹھ جائے گا، اور جس کام سے اس کو ارننگ ہو رہی تھی نا سلمان بھائی، اب دھیان نہیں لگے گا اس پر، اب اس کے آفس میں بھی یہ باتیں ہوں کہ بھائی توجہ سے تو کام کرتے نہیں ہو تم، اب وہ سیلری بڑھانے کا مطالبہ بھی کرے گا تو اس سے اگلی بات یہ ہوگی پتہ ہے پہلے کیا کیا کرتے رہے ہو، کس بیس پر کیا کارکردگی ہے، کیا کام کیا ہے جو تمہاری انکم کا اضافہ کر دیا جائے، تو اب اس کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا، ایک ریزن ہوگا، وہ ریزن یہ ہوگا کہ میں بہت پریشان ہوں اور میرا گزارا نہیں ہوتا۔ تو اسی کو حل کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ تھوڑے سے اچھے عقل و شعور کے ساتھ اقدامات کرے اور ایسے لوگوں سے وابستہ ہو جو اس کو اس مشکل سے نکالنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ یہ یوں سمجھیں کہ مصیبت کے گڑھے میں پھنس گیا ہے اور 4 دوستوں کو اور بلا لیا ہے جو اس گڑھے سے مٹی نکال کر اس گڑھے کو ہی بڑا کرتے چلے جا رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ گہرائی میں اترے گا، اوپر کی طرف نہیں آئے گا۔ بڑی پیاری بات کہی خالد بھائی، ایک بات کہی جاتی ہے کہ جس بندے کو اپنے روٹی پانی کا ہی فکر پڑی ہوئی ہے وہ کیا عقل و شعور کہاں سے لے گا؟ دیکھیں بات کہنے کی حد تک تو ہے، لیکن پروگرام کی ابتدا میں نے جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان جو سنایا ہے، اس کو بندہ اگر اس پر غور کرے تو پھر اس سوال کا جواب
बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा है। भाई अपनी अकल इसकी इस्तेमाल में नहीं आ रही है, ये कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहा, तो अक्लमंद लोगों से जिनको अल्लाह ने हिकमत व दानाई अता फरमाई है, उनके पास बैठ के उनकी बात सुन के उनके बताए हुए मामलात पर जो है वो अमल करके ये अपना रास्ता सीधा कर सकता है और अपनी लाइन जो है वो बेहतर बना सकता है। लेकिन इसके लिए बंदा इस डगर पर आएगा कि मुझे ये बेहतर करना है तो बेहतर हो जाएगा, वरना जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा। आज भी यहीं पर बैठा हुआ है, कल भी अगर उठा नहीं है तो यहीं पर बैठा रहेगा। उठने के लिए एक कुव्वत इरादी भी चाहिए, बंदा हिम्मत भी चाहिए, उठेगा और फिर इंशाअल्लाह यहां से चलेगा, एक कदम उठाएगा, फिर दूसरा कदम क्या है उसका आगे जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, अमीर सुन्नत से सवाल हुआ अक्लमंद कौन है, तो आपने जवाब इरशाद फरमाया जिसकी समझ में दीन इस्लाम आ जाए वो अक्लमंद। वाह वाह वाह, क्या खूब प्यारी बात है। क्या बात, यानी आपकी हिकमत और दानाई भरी बातें बंदा सुनेगा तो भी इंशाअल्लाहुल करीम ये गलत फैसले करने से बचेगा, जज्बातीपन का शिकार नहीं होगा, अक्ल और शऊर को इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेगा, एक रास्ता जो है वो सीधा होता चला जाएगा। मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूं, हमेशा याद रखें, काउंटिंग है ना, काउंटिंग शुरू कहां से होती है? जीरो से। जीरो के बाद क्या है? एक। एक के बाद क्या है? दो के बाद क्या है? तीन के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 10 चलते जाएं, एक एक करते जाएंगे। आप देखें कितने डिजिट बढ़ रहे हैं। यानी एक के बाद 2 आ रहा है, बढ़ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, आगे जा रहा है। 99 के अंदर भी एक ही बढ़ रहा है तो 100 बन रहा है। 99 में हाफिज साहब 10 नहीं शामिल हो रहे। हाँ जी, 99 में भी क्या शामिल हो रहा है? एक। तो याद रखिए, तरक्की जो होती है वो यूं ही होती है, एक पैसेज ऑफ टाइम के साथ और एक मंजिल पर जाकर आहिस्ता आहिस्ता होती है, चुटकी बजाकर नहीं होता। 0 से 100 नहीं बनता। 99 गुजरेंगे तो फिर 100 की बारी आएगी। एक के बाद 100 नहीं आएगा, बल्कि वो सारे डिजिट गुजरेंगे और उन सब में भी एक एक ही प्लस होता जाएगा, यूं मामला आगे बढ़ेगा। तो हम जो बैठे हुए चाह रहे हैं ना कि भाई दौलत के अंबार लग जाएं, बिजनेसमैन है, ये है, फलां ऐसे है, वो यहाँ पहुंच गया, उसका ये हाल है, उधर देखें यूं है, यूं खर्चे हो रहे हैं, यूं आ रही है, यूं जनाब इनकम जा रही है, ये हो रहा है, ये मामला है, क्या बात है। तो वो भी नीचे से ही ऊपर गया है, और नीचे से आपने ऊपर जाना है तो जमीन के ऊपर है तो आप क्या है? नीचे हैं। और इसी से फिर आपको क्या है, अगर ऊपर भी जाना है तो यूं, इसका भी एक तरतीब है। आप जहाज देंगे, जहाज उड़ता है, जहाज की एक जो है वो रफ्तार होती है, मुझे शायद याद पड़ रहा है 840 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जहाज जो है वो उड़ता है। ये या इससे ज्यादा भी शायद होती होगी, मुझे कंफर्म याद नहीं। लेकिन अभी जब मदीना शरीफ से वापसी पर जो है वो ऐलान कर रहे थे जहाज के जो कैप्टन थे कि हमारा जहाज इतने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो मैं शायद कुछ ज्यादा ही था, मैंने इसमें कम बताया। बहरहाल जो भी है, एक अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बताया जी 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जहाज उड़ रहा है। कुछ चलता कहां से, शुरू कहां से होता है? पहले जहाज क्या करता है? टैक्सी करता है। टैक्सी करता 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 रनवे पर आता है। रनवे पर आकर फिर क्या होता है? उसकी स्पीड जो है वो बढ़ाते हैं, इंजन की स्पीड जो है वो तेज करते हैं, और फिर जब जहाज उड़ता है, उड़ के फिर वो और बुलंद होता है, और फिर एक मकाम पर आके उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। कम भी यूं ही होती है। कम होने का मामला जरा दूसरा है। कम होने का मामला जरा दूसरा है। 100 से 1 पर आना है तो 99 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस नहीं होगा। 100 से 1 पर आना है तो क्या माइनस होगा? 99 माइनस होगा। लेकिन 1 से अगर आपको 100 पर जाना है तो वो आपको एक एक बढ़ाते जाना है, फिर आगे जाना है। बहरहाल अल्लाह खैर वाला मामला फरमाए। समझने के लिए एक बात है, जिसने कही है उसने कही है, और पैगाम इसमें क्या है? पैगाम इसमें यह है कि प्रोग्रेस बाज़ औक़ात पैसेज ऑफ टाइम के साथ होती है, वक्त गुजरने के साथ होती है। दूसरी बात क्या है इसमें सीखने की? दूसरी बात सीखने की इसमें यह है कि आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती है, और आहिस्ता आहिस्ता बनने का फाइनेंशियल स्टेटस भी जो है वो अल्लाह की रहमत से बेहतर होता है। जो ये एकदम से यूं करना चाहता है तो वो याद रखें, वो फिर
یہی کبھی لون لے گا، اس سے بھی پیسے لے گا، 10 بندوں سے پیسے لے گا، لے کر وہ کام میں لگائے گا، اتنے پیسے آ رہے ہیں، اتنے پیسے آ رہے ہیں. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنے پیسے مل جائیں. نہیں بھی مل رہے ہیں، بندہ دے رہا ہے، بالکل دے رہا ہے. وہ پھر کیا کرتا ہے، آپ نے جو اس کو 2 لاکھ روپے دیا ہوا ہے، اس کا ایک مہینے آپ کو 50,000 دے گا، دوسرے مہینے 50,000 دے گا، اس کے تیسرے مہینے پھر غائب ہو جائے گا. آپ ڈھونڈتے رہے اس کو کہاں گیا، 1 لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا آپ کا. تو اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. دیکھیں جس طرح ایک حالات کی خرابی کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، ویسے ہی لوٹ مار بھی اسی انداز میں چل رہی ہے. تو یہ ہمیں جو ہے وہ یہ غم اور مایوسی کے جذبات سے نکلنا ہے. جذباتی پن خالی اس کو غصے کا نام دے کر کے اس کو سائڈ پر نہیں رکھا جا سکتا. یہ غم کے، مایوسی کے، پریشانی کے جذبات کے زیر اثر بندہ آ کر، اس کا شکار ہو کر بندہ جو بعض کر قدم اٹھاتا ہے، پھر وہ جو ہوتا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ پھر ہاتھ ملتا رہتا ہے. کفے افسوس ملنا یہ کہتے ہیں. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا ترقی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ایسے ہی بوجھ بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوتا ہے. جب وہ بوجھ پڑ رہا ہو، جس طرح قرضے وغیرہ کی بات ہوئی، یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے نا، بندے کو چوکنا ہو جانا چاہیے. جب یہ بڑھ رہا ہے تو اب ایک دم سے اتارنے کی طاقت کیسے مجھ میں آ جائے گی، اس پر غور کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ جو بیچارہ مقروض ہو رہا ہے اس کے پیر مضبوط کیے جا رہے ہیں، قرضہ اوپر سے اور ڈالا جا رہا ہے. اس طرح کبھی پیر مضبوط نہیں ہوتے. اس طرح بندے کی جو طاقت ہے ان دی اینڈ بوجھ بڑھنے کے ساتھ وہ جواب دے جائے گی اور بندہ دھڑام سے گر جائے گا نیچے. لہٰذا اس کو دیکھنا چاہیے جب بوجھ بڑھ رہا ہے، چاہے خرچے وغیرہ کا ہو یا معاشی اعتبار سے مختلف چیزوں کو بندہ اس میں دیکھ لے، تو اس پر سنبھل جائے اور کہیں روک لگانے کی کوشش کرے. بڑھتے کو بڑھاتا نہ رہے، کیونکہ جب یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا پھر یہ فکروں کو کھانے لگے گا اور ان دی اینڈ پھر بندہ جا کے ایسے پریشانی کے دلدل میں پہنچ جاتا ہے کہ اب نکلنا مشکل ہوتا ہے. پھر نکلنے کے لیے بھی جتنا ہاتھ پاؤں چلاتا ہے نا، پھر وہ اتنا اور اندر چلا جاتا ہے. غور کر لے کہ اگر بوجھ بڑھ رہا ہے تو اسٹاپ کہاں لگانا ہے. بڑی پیاری بات کہی. امیر سنت کا جو آپ نے انداز بتایا ہے، حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں، ان کی روشنی میں جو آپ نے ایک بات بتائی ہے کہ وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے قرض لے کر کھانے سے بہتر ہے کہ درویش بھوکا مر جائے. یعنی یہ بابا صاحب کا فرمان امیر سنت نے جو ہے بتایا ہے. بالکل. اور ضرورت کے وقت قرض لینا ایک جائز ہے، یہ اپنی بات ہے، لیکن نفسانی خواہشات کے لیے اور یوں بڑھانے کے لیے اور کرنے کے لیے آگے چلے گا تو پھر پریشان ہوتا جائے گا. اللہ عافیت عطا فرمائے. کالز لیتے ہیں، میسیجز بھی شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. حضور آج آپ کا جو ٹاپک ہے ماشاءاللہ زوجل زبردست، آج آپ کا ٹاپک ہے جو جذباتی اور غصے والے لوگ ہیں ان سے اس طرح کا ہمارا رد عمل اور ہمارا طریقہ کار گفتگو کو ہونا چاہیے. اس پہ بھی کچھ کلام فرمائیے گا، اور میں عمر بھائی سے آج اس کلام کی فرمائش کروں گا کہ یہ کلام سنا دیں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. جی عدنان بھائی. جذباتی آدمی کے ساتھ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ معاملات کیسے جو ہے وہ چلانے ہیں. جذباتی آدمی کے ساتھ جذباتی نہیں ہوا جاتا. اگر وہ جذباتی آپ نے بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا تو پھر ہوگا کیا، وہ اپنا بھی نقصان کرے گا اور آپ اس کے ساتھ ویسے ہو کر اپنا نقصان کریں گے، تو دونوں جو ہے وہ معاملات نقصان کی طرف بڑھیں گے. جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو نا، بندے کو چاہیے کہ جو کام میں کرنے لگا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، اینڈ جو ہے اس پر اگر غور کر لیں گے تو اگر جذبات جو ہے وہ پروان چڑھ رہے ہوں گے کہ نا مجھے یوں کر لینا چاہیے، یوں کر لینا چاہیے، اور اگر آپ نے ایک لمحے کے لیے اس کا اینڈ دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں سے واپس آ جائیں، آپ کو سامنے بھیانک موت نظر آ رہی ہو. جب آدمی کوئی جو ہے وہ اوور سپیڈ کر رہا ہے اور جذبات کے اندر 2-4 افراد اس کو کہہ رہے ہیں ہاں نہیں اور بڑھائیں، اینڈ دیکھ لیں کہ اگر یہ گاڑی لگی تو اب کیا بنے گا، تو بندہ فوراً جو ہے نا وہ سپیڈ کو کم کرے گا. اگر آپ جو ہے وہ دفتر کے اندر، آفس کے اندر، اگر آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ جی میرا جو ہے وہ حق دبایا جا رہا ہے، مجھے ظلم کیا جا رہا ہے، اور میں سیٹ کے سامنے جاؤں گا اور 2-4 باتیں اس کو سنا کے رکھ دوں گا، اینڈ دیکھ لیں سنانے کے بعد کیا ہوگا، وہ کہے جناب کل سے آپ مت آئیے گا، یہاں اس دفتر میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے. اینڈ دیکھ لیں ہوگا کیا. اور اس کے بعد والا معاملہ کیا ہے، جب آدمی کسی چیز کا انجام دیکھ لیتا نا، ایسے ہی گناہ کرنے والا آدمی جب اس کے انجام کو دیکھے گا نا،
نماز چھوڑ رہا ہے، انجام کیا ہے؟ دوزخ میں جانا پڑے گا. تو اب بندے کو چاہیے وہ ڈر جائے گا اس سے انجام سے. اور ہمیں یہ بات ہمارے اسلاف سکھاتے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ تشریف فرماتے، اس وقت امیر المومنین تھے، خلافت کا زمانہ ہے آپ کا. اور اس وقت میں ایک شخص نے آپ کو جو ہے نا وہ گفتگو کرنے لگا اور اس نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے خلاف باتیں کی. اور جیسے ہوتا ہے نا کسی آدمی کو چڑھانا، غصہ دلانا، حضرت ایسا معاملہ کیا اس نے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نا سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے اور ارشاد فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ مجھے غصہ دلا کر اور جذباتی پن میں مبتلا کر کے اور جو میری ایک حکمرانی اور جو یوں کہہ رہے ہیں خلافت ہے، جو منصب ہے، عہدہ ہے، اس کے غرور میں مبتلا کر کے مجھے ظلم پر ابھار رہا ہے، میں تجھ پر ظلم کروں، زیادتی کروں، اور پھر ہو کیا قیامت کے دن تیرا ہاتھ اور میرا گریبان ہو، قیامت کے دن تو میرا اس معاملے کا حساب لے رہا ہو کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. ارشاد فرمایا ایسا یہ نہیں ہونے دوں گا میں، ایسا نہیں ہو سکتا. انجام پر غور کیا انہوں نے، یہ جو کام ہے اس کے بعد ہوگا کیا. غصے میں آ کے تھپڑ تو مار دوں گا سامنے والے کو کہ یہ کمزور آدمی ہے، انجام کیا ہوگا دنیا میں اگر نہ بھی. اور بعض اوقات انجام بہت بھیانک ہوتا ہے، بہت بھیانک ہوتا ہے. ایک شخص تھا، غسان کا بادشاہ تھا، وہ مسلمان ہوا حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں. وہ چونکہ مال و دولت والا آدمی تھا، کر و فر والا تھا، تو وہ مسلمان تو ہو گیا، لیکن وہ اس کے ذہن میں وہ طواف کرنے کے لیے آیا تو ایک مسلمان کے ساتھ اس کا معاملہ ہو گیا. ایسا ناخوشگوار بات جو ہے وہ ہو گئی. اس کی جو چادر تھی اس پر پاؤں آ گیا، ان کا پاؤں آ گیا. اس نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہہ رہا میرے کپڑوں پر تم نے پاؤں رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے جان بوجھ کے نہیں رکھا، بے دھیانی میں ایسا ہو گیا. اس نے زور سے تھپڑ مارا اور اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور جو ہے وہ خون نکلنے لگا ناک سے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس وہ بندہ لے کر گیا. اس نے کہا جی میرے ساتھ ایسے ظلم ہوا، زیادتی ہو، مجھے مارا ہے. آپ نے اس سے پوچھا، وہ جو غسان کا بادشاہ تھا جو مسلمان ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا تم نے یہ معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تھپڑ مارا ہے اور اگر اس حرم کا احترام نہ ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا. اتنا غصہ، اتنا جذباتی پن. بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، یہ تو میں نے تو جی اسی پر اکتفا کیا ہے، ابھی تو زبان سے ہی کہا ہے، میں اس کی گردن اڑا دیتا، یہ کر، اس طرح کے جذبات. اس نے کہا میں تو قتل کر دیتا اس کو. آپ نے فرمایا جب تو نے اقرار کر لیا نا اس ظلم کا تو اب تجھے بدلہ دینا پڑے گا. یا تو اس کو راضی کر، معافی مانگ، اور یا پھر جو اسلام کا حکم ہے وہ تجھ پر نافذ ہو کے رہے گا. تو اب اس نے کیا کہا، دیکھیں یہ جو جذباتی پن ہے نا آدمی کو کہاں لے جا کر جو ہے وہ کس گڑھے کے اندر گرا دیتا ہے. وہ شخص جس کفر کی آگ سے نکل کے آیا تھا کہنے لگا جی 1 دن کی مہلت دیں مجھے تو میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے پوچھا اس آدمی سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہاں بھائی تو کیا کہتا ہے، مہلت دینی چاہیے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب شیطان نے اس کو بھڑکایا اور یہ وہ 1 دن کی مہلت لے کر وہاں سے فرار ہوا اور وہ کفر کی آگ جس سے یہ نکل چکا تھا دوبارہ اسی کے اندر جا پڑا. جذباتی پن برداشت نہ کرنا اور یوں کہہ لیں کہ بس نہیں جی میں تو جو منہ میں آئے وہ بول دیتا ہوں، جو میرے جی میں آئے وہ میں کر دیتا ہوں. پھر بعض اوقات بندہ جو ہے یوں گڑھے کے اندر جا کے گرتا ہے. اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جتنے مرضی غصے میں ہیں انجام پر غور کر لیجئے. میاں بیوی کے اندر تلخ کلامی ہو گئی ہے، 1 2 3 آپ نے بول دیا ہے یا بولنے لگے ہیں، انجام پر غور کر لیں. بعد میں جو آپ نے جا کے جو ہے وہ ہیلے بہانے بنانے ہیں، یوں کرنا ہے، میرا گھر تباہ ہو رہا ہے، جھوٹ بول، جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جی میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، فلاں ہے. یہ انجام پر پہلے غور کر لیں. جو اب آپ غور کر رہے ہیں یہ پہلے سوچنا تھا. اگر اس وقت سوچ لیتے تو زبان پر آئے ہوئے الفاظ آپ روک سکتے تھے، منہ سے نہ نکلتے وہ، اور آپ کا گھر بچ جاتا. اس لیے کبھی بھی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ نہ کریں کہ جذباتی ہو کر اور جذباتی پن میں فیصلے کرنا یا اپنے آپ کو اس پر جو ہے وہ فخر والا سمجھنا کہ میں بہت یوں کر لیتا ہوں. ایسے لوگ پھر تنہا ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. جو ان کا معاملہ ہوتا ہے غلط فیصلوں کی وجہ سے، یہ جذباتی پن انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اس لیے بندے کو چاہیے اس سوچ اور فکر سے اپنے آپ کو نکال لیں. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. میں کسی کے ساتھ آپ صاحب موٹر سائیکل پہ کہیں جا رہا تھا، تو موٹر سائیکل جو ہے وہ جیسے وہ چلا رہے تھے ویسے ہی وہ چلا رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ کا کوئی آگے پیچھے ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ دیکھیں یار مجھے گھر بھی جانا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، مہربانی فرمائے. بار وہ سمجھ گئے، انہوں نے پھر شفقت فرمائی انہوں نے. تو اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے.
آپ جب انجام پر غور کرتے ہیں تو پھر آپ غلط کام سے بچنے میں اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں یہ سوچ فکر نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. محترم میں کراچی سے بول رہا ہوں, محمد قمر اتاری. نعت خواں حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ یہ نعت سنا دیں. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو. جزاک اللہ خیر. آمین. مرحبا جی. نعت کا فرمائش تھی, حضرت صاحب کی نعت ہے نا, لے کر آؤں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. مرحبا جی. میرا نام عبداللہ احمد ہے, میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں. سلمان بھائی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. نعت اسلام بھائی سے عرض ہے مجھے یہ والا کلام سنا دے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. مرحبا جی. میں بہاڑی سے عرض کر رہا ہوں, میری نعت خواں بھائی سے گزارش ہے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. سنا دیجیے. جزاک اللہ خیر. اللہ برکت دے, آپ کو آباد رہیں. نذیر بھائی ہیں, طلحہ نذیر قصور سے. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو, یہ کلام سنائیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, محمد بنتے محمد اشرف اتاریہ, ان کا میسیج ہے, کلام سننا ہے. کلام سنا دیں سارے جگ نالوں, لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں. اٹک سے میسیج ہے. واہ مرحبا. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ یہ کلام پڑھتے تھے اور کیا لاجواب پڑھتے تھے. سبحان اللہ. اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے. آگے سید ثاقب شاہ صاحب سے کلام سنوائیں. ثاقب شاہ صاحب سے بھی ہمارے پروگرام میں کلام جو ہے یہ ہم عید کے موقع پر سنیں گے انشاءاللہ, تو آپ عید کا جو ہے وہ انتظار فرمائیں. شاہ صاحب ٹھیک ہے یا؟ بالکل ٹھیک ہے. ویسے عید پہ سنایا ہے ماشاءاللہ شاہ اچھا ماشاءاللہ. میں نے دیکھا پروگرام عید والے دن, لیکن تھوڑا سا ہی جو ہے وہ دیکھا, موبائل سے تھوڑا دوری اختیار کی اللہ کی رحمت سے. خیر برا معاملہ بن رہا ہے, تو پروگرام دیکھا, میں نے کال بھی پھر کی جی. ماشاءاللہ چل بھی گئی ہوگی. بالکل جی جی. چلیں جی. آگے ہے جی, جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں, کلام سننا ہے. قائد آباد سے میسج ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ قائد آباد یہ میاں والی کے قریب ہی ہے نا عمر بھائی؟ قائد آباد مجھے یاد ہے, جوہر یہ آباد. کراچی میں بھی تو ہے قائد آباد. نہیں یہ قائد آباد پنجاب ہے یہ. اچھا. ہاں جی. یہ خوشاب ہے, جوہر خوشاب آباد کے ہے, قریب ہے شاید. قائد آباد ہے, اس طرح سے وہ ہے. چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں جی. چیچا وطنی سے میسج ہے اور دعا بھی ہے, اللہ برکت دے جی. امیر اسپنر کی منقبت ان کو سننی ہے, وہ کون سی سننی ہے یہ آپ نے اس میں مینشن نہیں کیا. اور اعجاز بھائی ہیں منڈی بہاؤدین سے, بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ, اللہ برکت دے آپ کو. کال شامل کرتے ہیں جی. صلی اللہ کہتے کہتے کو پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. میری گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دے, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. میری خالہ کے گلے میں کینسر ہے اور دعا فرمائے, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. تعویذات طاریہ مجلس روحانی علاج سے آپ جو ہے وہ رابطہ کریں. گجرانوالا سے یہ میسج ہے. تو گجرانوالا میں شیخو پورہ موڑ پر الحمدللہ دعوت اسلامی کا بڑا پیارا بڑا زبردست مدنی مرکز فیضان مدینہ شیخو پورہ موڑ پر مین روڈ کے اوپر یہ اللہ کی رحمت سے جگمگا رہا ہے, اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. تو اپنے محرم کو یہاں پر بھیج کر کے آپ تعویذات طاریہ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. کارڈ بھی کروائیں, کارڈ کا پانی بھی پئیں, اور بھی اس میں پلیٹوں کا کمل بھی ہوتا ہے. تو وہ جس طرح ہماری مجلس روحانی علاج کے اسٹائم میں بتائیں ویسے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکت سے شفا جو ہے وہ ہو جائے گی. یاد رکھیے کہ یہ میں نے کہاں پڑھا تھا, مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال یہ ہے کہ بنا دوائی کھا رہا ہے تو اس میں اللہ کا نام بھی لکھے, اللہ کا نام بھی لے, بسم اللہ شافی بسم اللہ الکافی بھی کہے, کہ شفا جو ہے یہ اللہ کے نام میں ہے. تو اللہ اپنے ذکر کی برکت سے ہماری ظاہری بھی اور روحانی بیماریاں بھی دور فرمائے. آمین. آگے چلتے ہیں جی, کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد صابر ہے اور میں بدین سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک کلام سنا دے. ان کا مقتا ہوں جو مقتا نہیں ہونے دیتے. مرحبا.
چلیں جی، آج تو خالد بھائی سے بھی کلام کی فرمائش آئی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ کو عید کا انتظار کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. ایسا ہی ایسے خالد بھائی؟ ٹھیک ہے جی. عمر بھائی نے لاجواب کلام پڑھا. خالد بھائی جب کلام سنا دیں تو عید تو ہو ہی جائے گی. جی خالد بھائی سنا دیں تو عید تو ہو ہی جائے عید گی. ہو جائے گی. ہم سوچ رہے ہیں کہ عید ہو جائے تو پھر کلام تو پھر کلام. واہ واہ واہ. اللہ برکت دے آپ کو. آگے چلتے ہیں جی. نعت سنا دیں، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ایک کال اور شامل کرتے ہیں جی. میں فاتحہ طاہرہ بہاولپور سے عرض کر رہی ہوں، مجھے ایک کلام سنا دیں، آقا آ جائیے. اللہ رحمت کی نگاہ فرمائے. بہت شکریہ. عمر بھائی کچھ کلام شامل کریں، پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے. 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 خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. یہ پیام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام ہے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام ہے. میرا غلام ہے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام ہے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں. سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں. ریاں مہک جیویں جنت دیاں گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں. سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں. اینا گلیاں چریا سونا پھردا سانوں ویکھنے دا چا بڑے چر
ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں انہاں گلیاں نو جڑے ویکھ آندے اوتے جنت جانو ہن بھول جاندے انہاں گلیاں نو جڑے ویکھ آندے اوتے جنت جانو ہن بھول جاندے تر گئے نے جنہاں نے تک لیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں تر گئے نے جنہاں نے تک لیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا موتا مدینہ ہے بس میرا موتا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے دل فدا ہے میرا دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے یا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ ہے یا مرحبا ماشاءاللہ. حاضری مدینہ سے متعلق آئیے آپ کو ایک ویڈیو گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ پاک حاضری کے واقعات جب یہ بیان ہوتے ہیں تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بھی بیان ہوتا ہے. ہاں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ سر تاپا عاشق رسول ہستی ہیں. اب یہ ایمان لانے، غلامی سے آزادی پانے کے بعد عاشق بے مثال حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے حسین ایام
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، اور پھر آپ مدینہ پاک میں یوں بھی حاضر رہے، لیکن ایک آپ کا سفر جو ہے نا وہ ایک بڑا خصوصیت کے ساتھ بیان ہوتا ہے، کیونکہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہجر رسول کی تاب نہ لا کر مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے تھے، اور وہاں آپ نے رہائش اختیار کی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک رات خواب میں اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تو کچھ اس طرح کے الفاظ فرمائے، ما هذه الجفوة یا بلال اما آن لک ان تزورنی یا بلال، یعنی فرمایا اے بلال یہ کیا جفا ہے، کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو؟ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیدار ہوتے ہی حکم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے، اور سفر کرتے ہوئے مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ بے تابانہ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھ گیا، اور اپنا چہرہ مزار پاک کی مبارک خاک پر مس کرنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس بے خودی کے عالم میں روتے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر اور مزار پاک کی خاک اپنے چہرے پر مس کرنے لگے۔ اب مدینہ پاک میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آمد کی خبر یہ پھیل گئی کہ حضرت بلال مؤذن رسول آ گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما بھی تشریف لے آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پیار کرنے لگے۔ شہزادوں نے فرمائش کی، اے بلال ہمیں ایک بار پھر وہ اذان سنا دیجئے جو اذان دیا کرتے تھے، آپ ہمیں وہ اذان سنا دیں۔ اب انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ لوگوں نے پہلے عرض کی، لیکن حضرت بلال نے عرض کیا کہ اب میں ہمت نہیں رکھتا۔ جب شہزادوں نے فرمایا تو اب انکار کی گنجائش نہ تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف کی چھت پر اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کا آغاز فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مدینہ منورہ میں ہلچل مچ گئی، بے قراری بڑھ گئی، لوگ بے تاب ہو گئے۔ اب سوز و گداز کا عالم تھا، آہ و بکا کا شور بپا ہوا، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ جب سنا، اب حضرت بلال کی اذان لوگ مدینے کے سنا کرتے تھے، اب جب سنی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الفاظ پر پہنچے تو لوگ بے تابانہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزار پر انوار سے باہر تشریف لے آئے ہیں؟ تو یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس دن سے زیادہ کبھی گریہ و زاری نہ ہوئی۔ اتنا لوگوں کو یاد آیا وہ منظر، وہ دور، وہ وقت، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تا دم حیات سال میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوتے اور اذان دیا کرتے تھے، جاہو جلال دو نہ ہی مال و منال دو۔ امیر علیہ سنت نے یہ تمنا عرض کی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آقا جاہو جلال دو نہ ہی مال و منال دو، سوز بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ اللہ پاک اس سوز کا صدقہ ہمیں بھی سوز و گداز عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا۔ منقبت امیر سنت سننے کی فرمائش بھی تھی، آئیے یہ بھی پوری کیے دیتے ہیں۔ مل گیا رہنما، مل گیا رہنما، مل گیا مجھ کو عطار سا رہنما، مل گیا مجھ کو عطار سا رہنما، مل گیا سخت طوفان میں ناخدا مل گیا، راہ اندھیر ہے اور دیا مل گیا، مقتدا مل گیا پیشوا مل گیا، مقتدا مل گیا پیشوا مل
सा रहनुमा मिल गया मुझको, तार सा रहनुमा मिल गया। दिलरुबा जानशी दिल है अर्शे बरी, जब से तू है मकी मुझ पे रमज़ें खुली। वो जमीलो हसी हर अदा दिल नशी, वो जमीलो हसी हर अदा दिल नशी। नाज़नी महजबी खुश अदा मिल गया, नाज़नी महजबी खुश अदा मिल गया। मुझको तार सा रहनुमा मिल गया, मुझको तार सा रहनुमा मिल गया। राह उल्फत में नाज़ो अदा की कसम, मंजिलों की कसम, नक्श पा की कसम। बुलबुले नीम जा की सदा की कसम, बुलबुले नीम जा की सदा की कसम। पीर कामिल मिला तो खुदा मिल गया, पीर कामिल मिला तो खुदा मिल गया। मुझको मुर्शिद यार सा रहनुमा मिल गया, मुझको मुर्शिद यार सा रहनुमा मिल गया। अल्लाह अमीर सुन्नत को दराज उम्र खैर अता फरमाए। और यहाँ एक सवाल भी हुआ था थोड़ी देर पहले भी कि जज्बात को कैसे कंट्रोल किया जाए। खालिद भाई ने इसका जवाब भी दिया है, बड़ी प्यारी बात बताई है। यहाँ मैं आपको अर्ज करूँ कि आप जब अक्लमंद लोगों के पास बैठते हैं, जिनके मिजाज के अंदर नरमी होती है, उनके पास जब आप बैठते हैं, जो अक़्ल व शऊर के साथ फैसला करते हैं, जब उनके पास आप बैठते हैं, उनकी आप बातें सुनते हैं, तो आपको भी वो विजडम जो है वो उनकी गुफ्तगू के जरिए से वो आपकी तरफ भी जो है वो आ रहा होता है, गोया कि बंदे के जहन में वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो नीयत फरमाएं मदनी मुज़ाकरा देखने की, अमीर सुन्नत के मलफूज़ात सुनने की और उन पर अमल करने की भी नियत करेंगे तो इंशाअल्लाह करीम आपको इसकी बरकत मिलेगी। बाकी जज्बातीपन से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इसकी एक और भी बड़ी प्यारी बात है। वो ये है कि जो बात जितनी बात हो उसको उतना ही रखा जाए। गम जिंदगी में आता है, लेकिन जितना गम है उसको उतना ही गम रखें। हाफिज साहब ने कुछ देर पहले जो है वो एक जॉब के अंदर होने वाले मामले के हवाले से कुछ गुफ्तगू फरमाई। इसी से रिलेटेड मैं भी एक बात कहना चाहूँगा। देखें, बेरोजगारी आप सब, ये इसका भी एक अपना मसला है, एक परेशानी है। अल्लाह दूर फरमाए और आसान और हलाल रोजगार जो रोजगार के मुतलाशी हैं, तलाश कर रहे हैं, अल्लाह उनको नसीब फरमाए। आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है आपकी, नौकरी है आपकी, तो वहां आपको दो तरह की बातों का सामना करना पड़ सकता है। बाज़ औक़ात आपकी गलती पर आपकी तफहीम की जाएगी और बाज़ औक़ात बगैर गलती के ही आपकी तफहीम प्लस तजलील की जाएगी। तो जो बात जितनी हो उसको उतना ही रखें, उतनी ही वैल्यू दें, उतने ही नंबर दें और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते चले जाएं। और अगर आप किसी ऐसी बात पर जो आपने काम नहीं किया, उस बिना पर अगर आपकी कोई तफहीम हो रही है या तजलील हो रही है या कुछ भी आपको कहा जा रहा है, तो बंदा थोड़ा सा, वो कहते हैं कि सर नीचे करके क्या हो जाए, गुजर जाए। ये बात का बंदा गलत फहमी का, बोलने वाला गलत फहमी का शिकार होता है, ठीक है, या कुछ और चीज़ें भी कार फरमा होती हैं, जो भी हैं उसको अल्लाह के हवाले करें और थोड़ा सर नीचे करके बंदा क्या हो जाए, वो गुजर जाए। बाज़ औक़ात जो मुझे किसी ने एक बात कही थी, बड़ी प्यारी बात थी। उन्होंने कहा था, आप देखिए जब इंसान में जिंदगी खत्म हो जाती है तो फिर उसमें अकड़ना आ जाती है, बंदा अकड़ जाता है। जो बंदा मर जाता है वो क्या हो जाता है, वो जैसे है वैसे ही अकड़ जाता है। तो जिंदगी है अगर इंसान के अंदर, तो उसके अंदर नरमी होनी चाहिए। आप देखें ना, अभी जिंदगी है तो ये हाथ क्या हो रहा है, उंगलियां इसकी मोल्ड भी हो रही हैं, ठीक है, बंद भी हो रही हैं, खुल भी रही हैं, घूम भी रहा है। लेकिन जब बंदा मर जाता है तो फिर क्या हो जाता है, फिर जैसा होता है फिर वैसा ही रह जाता है। अल्लाह की पनाह है, हम अल्लाह पाक से आफियत का सवाल करते हैं। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें और अपने जज्बात जो हैं, मायूसी वाले जज्बात हैं, गम के जज्बात हैं, तकलीफ के जज्बात हैं,
दुख के जज्बात हैं इनको भी कंट्रोल करें, इनको भी क्या करें, कंट्रोल करें। बाज़ औक़ात बंदा बड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा होता है। इसकी भी बड़ी मिसालें हैं और बड़ी बातें हैं। और फिर जब वक्त बता रहा होता है कि क्या हो रहा है, हम अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं। इतनी बात जितनी मैंने कह दी है यही जो है वो काफ़ी है। अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए और अपनी तबीयत के अंदर अल्लाह हमें जो है वो नरमी, शगुफ्तगी और बैलेंस जो है ये लाने की अल्लाह हमें सआदत जो है वो नसीब फरमाए। खलीफा अमीर सुन्नत का नाम मेरे जहन में आ रहा है और आपकी ज़िंदगी में भी एक मोड़ जो है वो भी आया। माजी का ये एक बना है मामला कि आपकी ज़ौजा मुहतरमा का जो है जब इंतकाल हुआ तो आप गम भी आपको था और ठीक ठाक गम था। मैंने इन्हें कहा, मैंने कहा मैं तो समझ रहा था कि आप गोया यूं समझ रहे होंगे कि एक जो है वो ज़िंदगी से मेरी जो जिम्मेदारी थी, चले उससे मैं क्या हो गया, सुबकदोश हो गया, वो जिम्मेदारी मेरी जो थी वो ख़त्म हो गई है। जो प्रॉब्लम एक ज़िंदगी में जो है वो ऐड था, एक ज़ाहिर सी बात है जब आपके कोई रफ़ीक़ हयात बीमार है तो उसका एक बंदे को दुख भी होता है। तो मैं यूँ सोच रहा था कि आपके ऊपर से ये उतर गया होगा और आप यूँ थोड़ा आफियत में आ गए और यूँ आप इस तरह महसूस कर रहे होंगे। तो आपने जो मुझे खलीफा मेरी सुन्नत ने मुझे जो उस पर जवाब दिया, वो जवाब ये था, आपने फरमाया वल्लाह मेरा दिल जो है वो गमगीन है। और जो उस पर आपने जो है वो चीज़ें फरमाई, यानी दुख क्या है अपनी जगह, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना कि चाह रहा हूँ दुख अपनी जगह पर क्या है, मौजूद है। और मैं ताज़ियत करने के लिए ही जो है वो आ रहा हूँ। लाइन में लग करके मैं भी आपके पास जब हाजिर हुआ तो आपने मेरे बोलने से पहले ही मुझसे पूछा आपका बच्चा ठीक है, क्योंकि उन दिनों मेरा एक बच्चा जो था वो बीमार था। तो ये आप देखिए गम तो है, लेकिन उस गम को अपने ऊपर क्या है ये सवार नहीं किया। जो गम है वो अपनी जगह पर है और जो इसके अलावा जो मामलात हैं वो भी अल्लाह की रहमत से खैर से चल रहे हैं। तो हम भी जब इस अंदाज पर आ जाएंगे कि जो चीज़ जितनी है उसको वहीं पर रखें, कुछ चीज़ों को फेस करना होता है, कुछ का मुकाबला करना होता है, कुछ को छोड़ के आगे बढ़ना होता है। बंदा नहीं भी छोड़ रहा होता तो वक्त भी छुड़ा देता है। दुख की जो है ना उम्र जो बंदे को घुला रही होती है वो ज्यादा वैसे होती नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। वक्त गुजरता जाता है और फिर बातें क्या हैं मुंदमिल होती, जख्म जो है वो भरते जाते हैं। जितना मर्जी गहरा घाव हो, चोट लग गई, हड्डी टूट गई, बाहर आ गई, बिल्कुल जनाब अली, बिलाखिर वो जख्म क्या हो जाता है, भर ही जाता है। तकलीफ भी क्या हो जाती है, खत्म ही हो जाती है। बस वो निशान रह जाता है, बस वो याद फिर दुख की बात जिंदगी में रह जाती है, लेकिन बंदा नॉर्मल तरीके से क्या है वो चल रहा होता। तो ये भी अपने मिजाज के अंदर लेकर के आए, थोड़ा एतदाल भी जो है वो लेकर के आए। और अगर आप अपना मिजाज ऐसा बना लेंगे कि कुत्ते भौंक रहे हैं तो भी आपको इससे इरिटेशन हो रही है, आप घर में परेशान हो रहे हैं, तो फिर मुश्किल, जिंदगी अपनी मुश्किल बनाने वाली बात है। कुत्ते तो गरीब है, जो भौंक रहे हैं उनको तो भौंकते ही रहे, उनको तो चुप करा नहीं सकते। ठीक है, अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से व्यवस्था रहते हुए अल्लाह हमें अपनी कब्र आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। जज्बातीपन से अल्लाह हमें बचाए, अक्ल व शऊर के साथ फैसले करने, बात करने और अपनी ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन अलैहि व अला आलिहि अफ्दल सलावाति व तस्लीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह शनास भी तुम्ही हो, दिल के पास भी तुम्ही हो, गम शनास भी तुम्ही हो, दिल के पास भी
जिक्र